الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کوئی لفظ مس نہیں کیا، کوئی حرف مس نہیں کیا، پوری ترتیب اور تسلسل سے یہ سفر جاری ہے۔ اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ ناظرین کرام، صرف ایک آیت ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیں تم جو بھی خرچ کرو گے وہ خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر، اور اس طرح تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215، صرف ایک آیت آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، لیکن یہ بڑی جامع آیت ہے۔ ناظرین کرام، اس میں بہت سارے مضامین ہیں، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے بہت سارے زاویے ہیں اس میں۔ جب اس آیت پر ناظرین کرام ہم غور کرتے ہیں اور کلام اللہ کی تفاسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آج کے سبق سے ایک صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، ایک نیا چپٹر شروع ہونے لگا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں عرض کروں کہ سوال تو صحابہ کی طرف سے ہیں اور زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جس سے سوالات کے جواب جاری ہوتے ہیں، لیکن سوالات کے جواب نازل اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے اور یہ امتیاز کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے کہ جو بھی سوال صحابہ نے پوچھا اس کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جیسے کہ آج کے سبق میں صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یسألونک ماذا ینفقون۔ ناظرین کرام، یہ سوال 2 مرتبہ پوچھا صحابہ نے۔ پہلی مرتبہ جب پوچھا تو اس کا جواب بھی نازل ہوا، اور سوال کیا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہ اے نبی ان سے ارشاد فرما دیں کہ جو کچھ بھی خرچ کریں وہ اپنے والدین پر، اقارب پر، یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر خرچ کریں۔ اچھا، اب یہاں پر مصارف تو پوچھے نہیں گئے تھے، یہی پوچھا گیا تھا کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، لیکن جواب میں اللہ رب العزت نے مصارف بھی بیان کیے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں کہ جو خرچ کرنا ہے وہ اپنے والدین سے ابتدا کرنی ہے۔ چند ہی آیات کے بعد ناظرین کرام یہ سوال پھر پوچھا گیا، یسألونک ماذا ینفقون، تب جواب آیا قل العفو۔ ہم اس پر آئیں گے کہ ان سے کہہ دیجئے، اے ہمارے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان سے ارشاد فرما دیں قل العفو، جس کا بڑے جامع انداز میں اور اختصار کے ساتھ جواب دیا گیا قل العفو، کہ ضرورت سے جو زائد ہے اس میں سے خرچ کر دیں۔ لیکن ناظرین کرام، سیم الفاظ ہیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں آج کے سبق میں یسألونک ماذا ینفقون، اور اس کا جواب نازل ہوا ہے کہ ہاں خرچ تو کریں، جو بھی خرچ کریں اس کی ابتدا اپنے والدین سے کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک تو صحابہ نے سوال اٹھایا تھا، آج ہمارے ذہن میں بھی ایک سوال ہے جس کا ہم آج جواب لیں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ وہ سوال یہ ہے ناظرین کرام کہ والدین پہ خرچ کرنا تو اولاد کی ایک لائبلٹی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں انفاق کیا جاتا ہے جس کا یہاں ارشاد ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ سوال کرتے ہیں کیا انفاق کریں، تو انفاق کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس لیے اس لفظ کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ لازم و ملزوم ہے،
اس کا ارتباط ہے یہاں پر کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ انفاق ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ فی سبیل اللہ کے یہاں الفاظ نہیں ہیں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ جو انفاق کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کا سوال تھا کہ کتنا خرچ کریں؟ جواب آیا جتنا بھی خرچ کریں اس کی ابتدا اپنے والدین سے کریں، پھر اقارب سے کریں، پھر مساکین پر خرچ کریں، پھر مسافروں پر بھی خرچ کریں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا ناظرین کرام، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اولاد جو ماں باپ پر خرچ کرتی ہے وہ تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تو ان کا فرض ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی نیت ہو تب بھی والدین کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج ذہن میں آتا ہے، اس کا ہم جواب لیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس ایک آیت میں مختصر آیت ہے لیکن اس کے مضامین بڑے جامع ہیں، تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ سعدیہ۔ آپ جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں ادارہ علوم اسلامیہ کی چیئرپرسن ہیں اور ڈائریکٹر ہیں سیرت چیئر کی۔ ماشاءاللہ خوب اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہے، علم کا فیضان عطا کیا ہے، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ استاذہ بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں اور آپ مؤلف بھی ہیں۔ اتنی ساری صلاحیتوں سے اور صفات سے اللہ رب العزت نے ڈاکٹر صاحبہ کو نوازا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب ایک وبرکاتہ۔ مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا پروگرام اور جی بالکل، ظاہر ہے کہ قرآن کی صدا ہے تو اس پہ لبیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آج تشریف لائے ہیں جناب سید سبط حسنین۔ ماشاءاللہ خوبصورت آواز، خوبصورت لہن، خوبصورت انداز اور رچاؤ ہے آپ کی آواز میں، گداز ہے آپ کی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی پروگرام جزاک صدائے اللہ، قرآن بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ آپ نے یہ موقع۔ ہمارے لیے سعادت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ پروگرام صدائے قرآن کا حسن یہ ہے کہ شائقین علوم القرآن تو ہیں ہی، لیکن عام لوگ بھی اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو قرآن نے خود ایک صدا دی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے، اب ہے کوئی جو اس پہ سوچے سمجھے غور کرے۔ تو صدائے قرآن آج کے عہد میں ایک یاد دہانی ہے اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے جو قرآن کو بھلا چکی ہے کہ قرآن نے یہ آواز دی تھی، قرآن نے یہ صدا دی تھی کہ ہے کوئی جو اس پہ سوچے سمجھے غور کرے، بڑے پرشکوہ انداز میں بات کی تھی۔ تو ہم لبیک کہنا چاہتے ہیں، صدا لگانا چاہتے ہیں اور پوری امت کو، انسانیت کو دعوت ہے کہ آج قرآن کی صدا پر لبیک کہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں ہر روز عرض کرتا ہوں کہ لفظاً ہم نے شروع کیا اس سفر کو، اور آج کسی بھی آیت کو مس کیے بغیر، کسی بھی لفظ اور حرف کو مس کیے بغیر ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں۔ یہ ایک ہی آیت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوا کہ ہم نے ایک آیت سے 6 پروگرام کیے، بعض ایسے ہوا کہ آج ایک آیت سے ایک ہی پروگرام ہو رہا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آیت کے ساتھ 2 آیات ہم اور ملا لیتے ہیں۔ لیکن رانائی اس پروگرام کی یہ ہے کہ جس آیت پہ پروگرام آج ختم ہوگا کل اگلی آیت سے شروع ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کی جو آیت ہے، جو آج کا سبق ہے، جیسے میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ آگے بھی سوالات آ رہے ہیں، مختلف طرح کے سوالات ہیں، لیکن ان کے جواب نازل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور زبان اقدس ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کا سوال جو ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ 2 طرح سے ہوا ہے سوال، چند آیات کے بعد بھی یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، لیکن جواب دونوں جگہ مختلف نازل ہوئے ہیں۔ آج جو سوال ہوا ہے یسألونک ماذا ینفقون، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ان سے کہیں جو بھی انفاق کریں میرے راستے میں خرچ کریں، اس کی ابتدا اپنے والدین سے کریں۔
تو ڈاکٹر صاحب کیا شان نزول ہے، اور شان نزول کے بعد میں پھر الگ سے بھی آپ سے عرض کروں گا کہ والدین پہ خرچ کرنا تو ہمارا حق ہوتا ہے، کیا انفاق میں بھی ان کا حصہ ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد، بہت شکریہ۔ اتنے عمدہ پروگرام کی جو قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے آپ نے کاوشیں کی ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں شمار جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور کی بھی جاتی ہے، اور عربی کا جو ایک خوبصورت مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ جو قلیل بھی ہو اور دلالت بھی کرتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ کا ایک حسن ہے کہ جسے آپ حسن معنوی کہہ لیں، کہ جو مکمل طور پر ہمارے ایک سماجی ڈھانچے کو اور ہمارے معاشی ڈھانچے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور ما قبل کلام یعنی جو پچھلی آیات تھیں، اگر اس کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں بات ایمان کی تھی، امت واحدہ کی تھی، اور پھر کہا کہ تم اختلاف اور انتشار میں چلے گئے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کے بعد ساتھ ہی کہا کہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر آ گئے۔ اب یہ ایمان اور مصائب کی اس ٹریننگ کے ساتھ ہی اس آیت کا آ جانا جو ہے وہ ایک نظم بہت خوبصورت جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ یعنی جب ایمان انسان لے آئے اور مصائب بھی ہوں، مشکلات بھی ہوں، تو بعض اوقات جو مصائب اور مشکلات انسان کے اوپر مالی اعتبار سے آتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے سیرت صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، کہ جب ابتدائی اسلام ہوئی ہے تو جو لوگ ابتدا میں السابقون الاولون کہلائے ہیں تو ان کے کاروبار بند کر دیے گئے، معاشی مقاطعہ کر دیا گیا، گھر والوں نے باہر نکال دیا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے ان کو ایک طرف تو اب اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے، اور اس کے بعد کہا کہ جو مالی مشکلات تمہارے کاروبار میں، تمہاری نوکریوں میں، تمہارے کچھ تو آپ دیکھیں نا غلاموں کا طبقہ بھی تھا اور باقی بھی، تو اس حالات میں بھی جو تمہیں خرچ کرنا ہے، جو تمہیں انفاق کرنا ہے، وہ راستہ رکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو جو آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا اور اس آیت کا جو حصہ بھی ہے کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اب یہ جو والدین کو سب سے پہلے رکھا ہے یا جو مقدم رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی بات کی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ بالکل ٹھیک۔ اور مقدمے میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ والدین جو ہیں وہ تو ہمارے اوپر، اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے، جی بالکل، لیکن بعض اوقات ذمہ داری کو ہم ذمہ داری کے طور پر لیتے ہیں، لیکن کہ بھئی یہ ذمہ داری ہے، اور اس میں بعض اوقات کہ اچھا بھئی یہ میرے اوپر لازم کر دیا گیا ہے تو میں نے اس کو کرنا ہے، لیکن جہاں پر معاملہ اختیاری آتا ہے تو وہاں پہ ہم بعض اوقات اپنے ہاتھ کو روکنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ ہمیں اختیار ہوتا ہے نا اس معاملے میں۔ اب انفاق کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیا، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ ایک اختیاری عمل ہے کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ ہماری دلی رغبت ہے اور ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ تجارت ہے کہ جس طرح سے ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں بھی اللہ رب العزت میں کہ جہاں پہ حقوق والدین تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے وہ لازمی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ جتنی بھی آیات والدین کے حقوق کے حوالے سے ہیں وہ اس ضمن میں ہیں۔ لیکن جہاں پہ اختیاری معاملہ ہے وہاں پہ بھی والدین کا درجہ فائق ہے کہ سب سے پہلے تمہیں ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ وہ والدین سے کرنی ہے۔ اور اس میں بھی کیا اصول کیا؟ الاقرب فالاقرب، کہ باقی جو رشتہ دار ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، دوست احباب ہیں جو وہ بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا حسن ہے اس آیت کے اندر کہ جس میں جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ ترتیب بدرجہ اتم اگر ہم پوری کریں تو ہماری وہ جو سوسائٹی ہے اس میں ہمارے گھر کے جو نظم ہے، گھر کی جو ترتیب ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں جو سوال کا کرکس نکالنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن ایک جو الجھن
میرے ذہن میں تھی یا ناظرین کے ذہن میں ہو سکتی ہے وہ یہ تھی کہ والدین بحیثیت اولاد ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم پہ خرچ کیا، ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو ہماری ہر طرح سے ذمہ داری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ آپ نے بھی بتایا کہ یہ ایک اختیاری پہلو ہے کہ اختیار کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ انفاق میں آج کوئی کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا، کل کو نہ خرچ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل زیادہ خرچ کرے کم خرچ کرے۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس ضمن میں جو انفاق کے طور پہ خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں، اس ضمن میں اس مد میں سے بھی اگر والدین پہ خرچ کیا جائے تو اللہ نے اس کو بھی محبوب قرار دیا ہے، اس کو بھی محبوب قرار دیا نا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب بات وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی سوسائٹی میں آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات اولاد جو ہے وہ والدین کی ذمہ داریوں سے پہلو تہی جو ہے وہ کر لیتی ہے، اور بعض اوقات والدین جو ہیں وہ اولاد کے حسن سلوک کے اور اس کی مالی مدد کے زیادہ محتاج ہیں، اور یہ ایک ہمارا اپنا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے محتاج ہیں، در حقیقت ہم والدین کے محتاج ہیں۔ صحیح، کہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے وہ والدین کی اس جد و جہد اور اس کوشش کی وجہ سے ہے، دعاؤں کا ثمر ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے اس مقام کے پہنچے ہیں۔ یعنی جنہوں نے اپنا خون اور پسینہ جو ہے وہ باپ نے بہایا ہے، ماں نے اپنی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ صرف کی ہیں، تو اس جگہ پہ اس مقام پر آئے ہیں۔ تو یہ اگر ہم خرچ کرتے ہوئے بھی ہمارے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ میں تو والدین کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں یا اٹھا رہی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، آج بھی جو کچھ ہمارا ہے وہ انہی کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العزت نے اس بات میں، اس آیت میں یہ اشارہ دے کر کہ تم میرے راستے میں خرچ کر کے میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو نا، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تم میری خوشنودی چاہتے ہو، تو میری خوشنودی کا میں ایک تمہیں اور بونس دے رہا ہوں، بالکل، کہ تم جب میری خوشنودی کے لیے بھی خرچ کرو، ایک تو ان کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے والدین کی، وہ ذمہ داری کے طور پہ، لیکن وہ ان کی خوشنودی کے لیے اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک اور بونس دے رہا ہوں، اور وہ بونس یہ ہے کہ تم اگر اس راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی اپنے والدین پہ خرچ کرو گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میری راہ میں خرچ کیا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی آیت ہے، اس حوالے سے یاد ہے کہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو من قربات اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کو محبوب سمجھنے کے لیے، تو اسی آپ کی بات کو ہی اس کے ساتھ الائن کر رہی ہوں کہ جو اختیاری عمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنے والدین کے اوپر جب خرچ کرتے ہو تو اس سے بھی میری رضا جوئی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ماں جو ہے وہ اس کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، تو اب جب انفاق کرتے ہوئے ان دونوں کے مصرف میں سب سے پہلے لایا جائے گا تو خود بخود ہی جنت کے دروازے کے حامل بھی ہو گئے اور جنت بھی خرید لی۔ گویا کہ جب اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو کیا قرار دیا ہے؟ اپنے ساتھ تجارت قرار دیا ہے، تو وہ تجارت جب والدین کے معاملے میں ہے تو پھر کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس کی فضیلت۔ ناظرین کرام، بہت اہم نقطہ ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہانے دیے ہیں اپنے ذات کو خوش کرنے کے لیے، اور ان بہانوں میں سے ہی ایک یہ بھی بہانہ ہے کہ والدین پہ خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ضرور ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جو میں نے انفاق کرنا ہے یہ میرے مال و دولت میں سے ایک الگ حصہ ہے جو میں نے صرف اور صرف غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، جو یتیموں پہ خرچ کرنا ہے۔ کہا کہ اس مد میں سے بھی خرچ کرتے ہوئے اگر تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو تو یہ بھی میری خوشنودی کا سامان ہے، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو والدین پر خرچ کرنا کوئی اللہ کی راہ سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم چلا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ. قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں کہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، اور چند آیات کے بعد پھر یہ الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں سوالیہ انداز میں. اچھا، وہاں جواب ہے قل العفو، یہاں جواب اور ہے. مصارف کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلاتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اگر ہم لغوی اعتبار سے غور کریں، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کیا جاتا ہے یا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں. مصارف نہیں پوچھے گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مصارف از خود بیانیہ انداز میں بتا دیے اور وہاں جواب دیا جو ضرورت سے زائد ہو. اس میں کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم کا جو اسلوب سوال ہے، اس کی بہت ساری تعلیمی بھی اور تربیتی بھی جہات ہیں. جی جی. اور اللہ رب العزت مختلف پیرایوں میں جب وہ بات کرتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، اس کا مقصود انسان کی وہ جو فکری صلاحیتیں ہیں اس کے اس تنوع کے باعث بھی ہے. اچھا. کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا ایک پہلو لے لیتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا دوسرا پہلو لیتا ہے، اور بعض کا وہ جو تکرار مضامین ہے اس کو سے اس بات کی اہمیت جو ہے وہ بھی جاگزی ہوتی ہے، اور انسان کی توجہ جو ہے وہ بار بار اس حکم کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. اب یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے مصارف جو ہیں وہ بیان کر دیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اب خود بخود ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا خرچ تو کرنا ہے، کرنا کس کے اوپر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وہ پوری ترتیب جو ہے وہ بتا دی، جیسا کہ میں نے 2 in 1 کر دیا. 2 in 1 کر دیا صحیح. کہ جس کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں. اور جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ اس پوری آیت کے اندر ہمارا سماجی ڈھانچہ بھی ہے اور ہمارا معاشی ڈھانچہ بھی ہے کہ آپ نے ابتدا جو خیر کی کرنی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے. جی. ٹھیک ہے، وہ اصول اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دے دیا کہ سب سے پہلے اس خیر کے مستحق جو ہیں، یا مستحق کی لفظ کی بجائے کہ وہ سب سے پہلے تمہیں وہ خیر بانٹنی کہاں پہ چاہیے، تو تمہیں اپنے والدین پہ بانٹنی چاہیے. پھر اس کے بعد تمہارے اعزاء و قارب ہیں، پھر یتامہ ہیں، پھر مساکین ہیں. اب وہ جو دوسری سوال ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کہ آپ ضرورت سے زائد. اب یہ جو ضرورت سے زائد ہے یہ ہر شخص کی اپنا ایک تعین ہے کہ میری ضرورت کتنی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ تو اپنی صرف وہ جو چند نوالے ہیں اس کو ہی اپنے لیے جو ہے وہ کافی سمجھتے ہیں، باقی تو وہ سب کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس سے تو دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے. تو اب یہ جو قل العفو ہے یہ ایک طرح سے مقداری معاملے کے ساتھ تعین کر دیا گیا. اچھا. کہ وہ معاملہ جتنا آپ چاہیں آپ کی اس کے اوپر ہے، جتنی آپ خوشنودی رب تعالیٰ کی چاہتے ہیں اس خوشنودی کے تحت جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، احسان اور ایذا بھی نہ ہو اس دیتے ہوئے، تو وہ آپ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ کر دیں. تو یہ اپنی اپنی ضرورت کا معاملہ ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غزوہ تبوک کا معاملہ ہے کہ سامان مانگا گیا ہے، اور حضرت عمر فاروق اپنی بساط سے اپنی بصیرت سے لے کر آتے، آدھا لے آئے، اور حضرت ابوبکر کا پورا ان کے آدھے سے بھی کم تھا. تو یہ جو ہے نا قل العفو کی اپنی تشریح کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کون کتنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی ضروریات کو کس طرح سے پیچھے کر کے وہ لے کر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور اللہ رب العزت نے یہاں رانائی اس جواب میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ قل العفو میں مقداری حیثیت پہ بات ہوئی ہے کہ اپنی ضروریات سے جو بچ جائے. اب کسی کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، کسی کی ضروریات کم ہیں، اپنے مالی اعتبار سے کوئی کمزور ہے، کوئی بہت فائق ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں مصارف کے بیان کرتے ہوئے یہ بھی ایک رانائی پیدا کر دی اس جواب میں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کس کی ضروریات بہت بڑی ہیں اور مال بہت کم بچا ہے، اور جو کم بچا ہے وہ یہ سمجھے کہ بس اس کو میں نے باہر ہی نکالنا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی وہ خرچ کرے گا تو وہ میری راہ صدقہ. نہیں. بالکل. تاکہ رشتے نظر انداز نہ ہو جائیں، رشتے نظر انداز نہ ہو جائیں. اور رشتوں کی ابتدا جو ہے اللہ رب العزت نے وہی کہ جو سب سے قریب ترین ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار حقدار ہے. ہماری
تمام جتنی بھی حقوق کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے حقوق اللہ ہیں، کیونکہ اللہ ہم جدھر بھی ہوتے ہیں ہمارے قریب ترین ہے، اور دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، پھر اس قربت کے بعد جو انسانی رشتوں میں قریب ہے وہ ماں باپ ہیں۔ تو اس سے آغاز کر دیا کہ سب سے قریب ترین ماں جس کے پیٹ سے جنم لیا، باپ جو باعث ہے اس اولاد کے تسلسل کا، تو وہ قریب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم کے ذریعے سے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ عام طور پہ ہم رشتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا۔ بعض لوگ مالدار ہیں، اللہ نے ان کو بہت فوقیت عطا کی ہے ثروت میں، مال و دولت میں، لیکن وہ خرچ کرنے پہ جب آتے ہیں تو باہر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے جو بھائی بہن ہیں، وہ خود قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو باہر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ترجیحی بنیادوں پر اس جواب میں یہ ارشاد فرما دیا، تلقین کر دی کہ وہ ابتدا انفاق کی تمہارے گھر کے اندر سے ہو سکتی ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی بات کے حوالے سے مزید کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا گھر ہے وہ سماج کا یا معاشرے کا وہ پہلا یونٹ ہے جس سے خیر جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں سے پھوٹنی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے اس پیغام کو اپنے گھر میں پہنچایا ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ایمان لے کر آ رہی ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جو اس قبیلے کی اولین فرد جو ہے وہ بن رہی ہیں جو قبیلہ اسلام ہے۔ تو یہ جو گھر ہے نا، بعض اوقات جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت سے اہل ثروت ہیں وہ دوسروں کے اوپر باہر کے معاملات میں انفاق، مساجد بنانے کے لیے، بعض معاملات میں ان کے اپنے بچے اور اپنی بیوی جو ہے وہ ضرورت کی حالت میں ہوتی ہے اور ان کے اوپر وہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہوتا، ان کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیوی کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اور جو ان کے لیے کماتا ہے، بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے وہ، اور پھر جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے بہترین انفاق جو ہے وہ ہے۔ بلکہ نبی کریم نے تو مثال دے کر ارشاد فرمایا تھا کہ 1 دینار وہ ہے جو جہاد میں خرچ کیا جاتا ہے، 1 دینار وہ ہے جس سے قیدی کو چھڑایا جاتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں نا، تو وہاں پہ بیویوں کے معاملے میں بعض اوقات ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ بالکل روک دیتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے جا کر لے آؤ۔ تو یہ وہ رویے ہیں کہ جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رویوں کی تشکیل کے لیے اپنا اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام نے اسوہ جو ہے، ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی خاندان اور اپنا گھر جو ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے، اور یہ نہیں کہ دوسروں کے معاملے میں تو ہم خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو فقر سے آپ نے کیوں پناہ مانگی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے تنگ دستی جو ہے، فقر و فاقہ جو ہے وہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے گھروں میں توجہ کریں، ایک طرف ہے کہ بے تحاشا اور بے دریغ دے رہے ہیں، اور ایک طرف ہے کہ بالکل ہاتھ روک کر دے رہے ہیں۔ اب اس ہاتھ کو روکنے میں ہمارا بچہ یا ہماری گھر کی کوئی عورت جو ہے وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے، بچہ جو ہے کہ میری ضرورت میرا باپ جائز طریقے سے پوری نہیں کر رہا، وہ غلط طریقے پر چلے جائے، تو وہاں پہ باپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری تھی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرف بھی توجہ جو ہے وہ کرنی چاہیے، افراط اور تفریط جو ہے اس کو چھوڑ کر ایک اعتدال کی روش جو ہے وہ اختیار کرنی ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا جو آج کے سبق میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے بعد اقارب پر خرچ کرنا۔ عام طور پر ہم اس کو بہت نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ نے بالعموم بھی بات کی، اور میں تو بالتخصیص بات کروں گا کہ اقارب کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم باہر خرچ کرتے ہیں، اور خود اپنی ضروریات نہیں بلکہ اپنی تعیشات پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے اقارب میں کسی کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے سہولت، اور ایک ہے تعیش۔ ہم تعیش کی زندگی گزاریں اور کسی کی ضرورت بھی پوری نہ ہو، تو اس پہلو کو اللہ رب العزت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ اگر کبھی تمہارا دل مائل بکرم ہو ہی جائے میرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو ان کا خیال رکھنا، جو تمہارے اقارب ہیں، جو تمہارے بھائی بہن ہیں، اگر وہ معاشی طور پہ کمزور ہیں تو ان پہ بھی تم نے خرچ کرنا ہے، اور ان کے کہنے کے بغیر خرچ کرنا ہے۔ ایک ہے کہ کوئی مانگے، ایک ہے مانگے کے بغیر، اصل تو یہ ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں مومن اور غیر مومن کی کوئی تخصیص نہیں کی. انفاق میں تخصیص نہیں ہے. اب بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ جن کے والدین یا جن کے اعزاء و اقارب جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ جب آ کر آپ سے سوال کرتے تھے کہ کیا ہم انہیں خرچ کر دیں، ہم ان کے معاملات میں جو ان کی کفالت کرتے تھے ہم ان کی وہ کفالت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا حکم دیا کرتے تھے کہ تمہارے اگر والدین کو تمہاری ضرورت ہے تو تم ان کے اوپر خرچ کرو، وہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اسی طرح وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ انفاق کیا کرتے تھے، تو وہ حضرت عائشہ والے معاملے میں جس شخص نے جو ہے وہ تہمت لگائی تھی، آپ ان کو خرچ دیا کرتے تھے اور مسلسل دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ضرورت مند تھے. تو جب وہ اس شخص نے یہ تہمت لگائی تو رنج پہنچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے جو ہے وہ جو ان کی مالی معاونت کرتے تھے وہ روک لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آیات نازل ہوئیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور یہ اس حکم کے لیے آئی ہیں کہ تم میں سے ایمان والے جو ماقبل لوگوں کو دیا کرتے تھے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک نہ لیں، روکے نہ. اب ایک طرف سے انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ میری جو ہے وہ بیٹی کے معاملے میں کوئی اس طرح کے ہرزہ رسائی کرے، اس طرح کی کوئی بات کرے، دشمنی کرے. تو کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں کے لیے ایسی بات نہیں پسند کر سکتا، لیکن وہاں پہ آپ نے جو ہے یہ تعلیم دی. تو اسی لیے جو آیات دشمن بھی ہے اگر مالی طور پہ کمزور ہے تو بنیادی حقوق کی فراوانی میں کوئی رکاوٹ ہے تو تم آگے بڑھ جاؤ. اللہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اور یہ جو آیت ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو یہ جتنی بھی انفاق والی آیات ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں اور یہ جو آیات بر ہے رعنائی پیدا کرتی ہیں اور حسن پیدا کرتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیریٹی کہیں باہر جا کے کرنی ہے تو وہ انگلش کا وہ کیا مقولہ ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، کہ گھر سے، تو پہلے گھر والوں کو ترجیح دینی ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، بہت خوبصورت آج کے پروگرام کی تعلیمات ہیں. وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور ہماری گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، الجھنوں کو سلجھنوں میں تبدیل کرنے کے لیے ناظرین کرام ہماری مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سیدہ سعدیہ. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اسی آیت میں بہت سارے مضامین ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. والدین پہ خرچ کرنا باعث فضیلت، اقارب پہ خرچ کرنا باعث فضیلت، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اس طرح جواب دے کر یسألونک ماذا ینفقون کا جواب مصارف کے انداز میں بتانے کے ساتھ یہ ہمیں خوشخبری دے دی ہے کہ اگر میرے راستے میں خرچ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ گھر کے باہر ہی خرچ کیا جائے، گھر کے اندر بھی آپ خرچ کرو گے، والدین پہ خرچ کرو گے، اقارب پہ خرچ کرو گے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ میری راہ میں خرچ کرنا ہے. ہمیں بونس دیا اللہ رب العزت نے. اب ڈاکٹر صاحب ہم گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو ہمیں مساکین نظر آتے ہیں، یتیما نظر آتے ہیں، یتیم نظر آتے ہیں. تو یتیموں پہ خرچ کرنے کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترجیحی بنیادوں پہ اس کا درس بھی دیا ہے اور یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ اس قدر قربت میں ہوگا. ہم ان کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یتیم ہے تو میں کیا کروں، اس کے باپ کو چاہیے تھا کچھ اس کے لیے چھوڑ کے مرتا. ہم اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ یتیموں کو دیکھ کر بھی ہمیں ترس کیوں نہیں آتا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس طرف رہنمائی کی ہے کہ جو ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوکی ہیں ان میں سے تمام ارباب دانش و بینا بھی اور ایک عام فرد بھی بہت حد تک واقف ہے. اب یہ جو ہے کہ یتامہ کے اوپر قرآن کریم نے مختلف انداز میں جو ہے وہ جو مصارف جہاں جہاں پہ انفاق کے ہیں یا زکوٰۃ کے ہیں ان میں یتامہ کو اور مساکین کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا. یہ جو آیات بر ہے
وہ چونکہ لمبی آیت ہے میں اس کو پورا تو نہیں، لیکن اس میں بھی کیا کہا کہ وہ اپنا مال وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور وابن السبیل کہ مسافروں پر بعد میں، پہلے یتامہ اور مساکین۔ گویا کہ یہ جو یتامہ اور مساکین کے اوپر خرچ کرنا ہے نا، یہ ہمارا وہ نظام ہے جس کو ہم اپنے سماجی نظم کا یا سماجی تحفظ کا، کہ جس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو کہ جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو اپنی ضروریات کے لیے کسی کے محتاج ہیں، انہیں معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے کوئی شخص کس طرح سے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم ان کو اسی طرح سے لاوارث چھوڑ دیں کہ ان کے پیچھے تو ان کی کفالت کرنے والا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ماں میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ بہراروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی اگر جرائم ریٹ دیکھی جائے تو وہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے اس طرح کی معاشی محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے اور ان احکامات کے ذریعے سے جس میں یتامہ اور مساکین کے اوپر خرچ کرنے کی تلقین دی ہے، ایک معاشرے کی ایسے افراد کو جو ہے وہ معاشرے کا مفید فرد بنانے کی طرف ترغیب دی ہے، اور حسن کو قائم رکھنا، حسن کو قائم رکھنا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومن کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے نا کہ اس طرح سے فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ، تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس سماجی نظم کو قائم رکھیں، حسن اپنے گھر ہی کے اندر نہ بانٹتے رہیں، بلکہ جو ہمارے گھر سے، ورنہ تو وہ کیا آنا تھا، اندھا بانڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو کہ اس کو ہی ضرورت ہے، اسی کو ضرورت ہے۔ اس دائرے سے بھی اگر ہمارے باہر کے لوگوں کو ضرورت ہے تو وہاں پہ خرچ کریں، پہلے اندر خرچ کر کے پھر باہر، وہی کہ پہلے ادھر ان کی ضرورت کو اولین ترجیح، اور یہ ترجیحی اصول دے دیے نا اسلام نے۔ ڈاکٹر صاحب آخری بات، بس 1 منٹ میں ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کہ مسافروں پر خرچ کریں، کون سے مسافر؟ ابن السبیل خود کہہ دیا نا، ایسے مسافر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اس میں مجاہدین بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس کا ایک دائرہ اگر بڑھا رکھا جائے، کیونکہ مجاہدین کے لیے جو اسراف ہے، ان کے اگر اتنا مال نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے۔ اسی طرح دعوت دین کا کام کرنے کے لیے جو لوگ نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے، ان مسافروں کے لیے، بعض اوقات مسافر ایسا ہے کہ اس لمبے سفر میں لوگ جاتے تھے، زیادہ راہ کم ہو گئے اور ان کے پاس وہ ضرورت نہیں ہے، کوئی حالات اس طرح سے ہو گئے کہ کوئی سامان چوری ہو گیا یا کچھ اور، اپنے گھر بار میں وہ بہت مال و اسباب کا مالک تھا، لیکن دوران سفر اس کے ساتھ کچھ ایسی ٹریجڈی ہوگی جس کی وجہ سے، تو ایسے ضرورت مند لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ انفاق کیا جائے۔ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کا۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 تھی، جس کے مختلف پہلو تھے، مختلف ڈائمنشنز تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں صدائے قرآن کے طور پر۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ناظرین کرام، اب وقت ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ پچھلے 2 دنوں سے خاتم الانبیاء، ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی امتیازی خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ باقی تمام انبیاء ہمیں محترم ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمانیات کا جز ہے، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی عفت وہ اسی طرح سے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن سرتاج انبیاء، امام الانبیاء اور معلم انسانیت، آپ کی حیثیت کو اللہ رب العزت نے سب پر فائق رکھا ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کی شہادتیں ہیں۔ تو پچھلے 2 دنوں سے میں یہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج بھی جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، کہ بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شہادت ہے قرآن مجید کی کہ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بردبار تھے۔ لیکن جب باری آئی ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ارشاد ہے سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم،
ابراہیم ٹھیک ہے کہ نرم دل تھے، بردبار تھے اور صالح اخلاق کے حامل تھے، لیکن آپ کا درجہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے محبوب، اے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین معیار پہ رکھا ہے، بلند ترین جگہ پہ رکھا ہے کہ آپ سب انبیاء کو دیکھ سکتے ہیں اتنے بلندی سے، جو ان کے اخلاقیات ہیں، جو ان کے رویے ہیں، جو ان کی نرم خوئی ہے، جو ان کی نرم گوئی ہے، جو ان کا حسن تکلم ہے، آپ ان سب پر فائق ہیں۔ خلق عظیم، بہت بلند درجے پہ آپ کو ہم نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، آیت نمبر 25 ہے کہ جب ان کو عطیہ نبوت عطا ہوا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربی شرح لی صدری، اے اللہ اب میرا سینہ بھی کھول دے، اگر مجھے نبوت اور رسالت عطا کی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، سورہ علم نشرح ہے، آیت نمبر 1 ہے، علم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی ہم نے تو آپ کا سینہ کھول ہی دیا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، استغاثہ پیش کر رہے ہیں، بارگاہ الہی میں ملتمس ہیں، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو التماس نہیں کرنا پڑا، یہ مانگنا نہیں پڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ارشاد فرما دیا کہ اے نبی علم نشرح لک صدرک، کیا آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا؟ ہم نے کھول دیا ہے، کسی کو مانگنا پڑا ہے، ہم نے تو آپ کو بن مانگے عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب سید سبط حسنین سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نور سرکار سے پر نور فضا کیف میں ہے، نور سرکار سے پر نور فضا کیف میں ہے، گنبد خضرا کے اطراف ہوا کیف میں ہے، طور کو رشک ہے، انوار سمیٹے اس نے، طور کو رشک ہے، انوار سمیٹے اس نے، چھو کے نالین کرم غار حرا کیف میں ہے، چھو کے نالین کرم غار حرا کیف میں ہے، اور در بدر گونج کے ہنگامائے
صدا کیف میں ہے تیری سرکار میں پہنچی تو صدا کیف میں ہے نور سرکار سے اور بالیقین آئیں گے سرکار شفاعت کون کی موت کا سوچ کے بھی روح صدا کیف میں ہے موت کا سوچ کے بھی روح صدا کیف میں ہے نور سرکار سے پر نور فضا کیف